پھر مجھے کربلا یاد آ گیا کہ یہی مہینہ تھا، 10 محرم تھی اور جمعے کا دن تھا اور نماز کا وقت داخل ہوا، تو امام علی مقام نے اپنے لشکر کے سردار زہیر سے فرمایا ان سے کہو جنگ بند کریں یا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، میں نماز پڑھ لوں، ہمیں نماز پڑھنے دیں۔ تو زہیر نے گھوڑا آگے بڑھا کر کہا شمر سے تھوڑی مہلت دو، ہم نماز پڑھ لیں، پھر تم نے جو مرضی کرنا ہے، نماز تو پڑھنے دو۔ شمر نے کہا ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ ایک اور کوفی کھڑا تھا، اس کا نام حسین بن نمیر، انہوں نے کہا تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا لعنت ہے تم پر، جس گھر کی طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے واپس آ کر عرض کی حضور وہ نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے۔ کہا اچھا پھر ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، میرے رب کی قسم اگر حسین نماز نہ پڑھتے تو انہیں کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن ایک فرق پڑتا کہ پھر پیغام ادھورا جاتا، میسج ادھورا جاتا، اور میسج یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ ہم نے تلوار کی دھاروں کے نیچے بھی سر جھکانا ہے، اور ہم نے تڑپتے جسموں کے ساتھ بھی سجدہ کرنا ہے، اور ہم نے زخمی جسموں کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے، اور ہم نے خون آلود جسموں کے ساتھ بھی رب کے سامنے کھڑے ہو کے آنے والی نسلوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز وہ ہے جسے اس وقت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے میں کیسے پڑھتا، میری جاب تھی میں کیسے پڑھتا، میری آنکھ نہیں کھلتی میں کیسے پڑھتا، میری عادت نہیں۔ اللہ کی قسم یہ جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے، صرف جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے، صرف جنتی نہیں جنت کے سردار۔ اور یہ سرداری کب ملی؟ محنت کے بعد نہیں، پہلے ہی ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ایسا پیار تھا کہ دونوں کو عرب سردار بچہ اٹھانا اپنی ذلت سمجھتے تھے، بچے نہیں اٹھاتے تھے، سب کے سامنے پیار نہیں کرتے تھے، لیکن آپ حسن حسین کو یہاں اٹھاتے، پھر یہاں ہی نہیں اٹھاتے تھے، یہاں کندھوں پہ بٹھاتے، یہاں۔ اور ایک عرب بدو حیران ہو کے دیکھ لیں یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مثلا یہ کتنی عیب کی بات ہے کہ آپ جیسا سردار اور یہاں بچوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ کہنے کا آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، اور صرف میں نہیں کرتا، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اور بتاؤں جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے محبت کریں گے اللہ ان سے بھی محبت کرے، اللہ بھی ان سے محبت کرے۔ پھر ہم نے دعا مانگی یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کی 100% کاپی تھی، چہرہ یہ آدھا حصہ اوپر والا نبی کے مشابہ، یہاں سے نیچے پاؤں تک علی کے مشابہ، باپ کے مشابہ۔ حسین اس کا الٹ، سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ۔ اس مشابہت پر ہمارے نبی کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ ہائے ہائے کیا کیا لاڈ لڈائے اور کیا لوگوں نے کر دیا ان کے ساتھ۔ نماز جیسے عظیم عمل میں، نماز جیسے آپ رکوع میں ہوتے تو حسن آ کر نہ پاؤں میں گھس جاتے تھے، یہاں سے نکلتے ادھر، یہاں سے نکلتے یوں۔ سجدے میں جاتے تو کمر پہ بیٹھ جاتے تھے، فرض نماز کا سجدہ۔ تو ایک دفعہ پہلی دفعہ جب یہ قصہ ہوا تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، بچے کے اتارا نہیں، اٹھے نہیں، سجدہ لمبا کر دیا۔ پچھلے پریشان ہو گئے کہ اتنا لمبا سجدہ کہیں آپ فوت تو نہیں ہو گئے۔ تو جو پہلی صف میں تھے نا انہوں نے یوں کر کے دیکھا، چکر کی وہ دیکھا تو حسن کمر پہ چڑھے ہوئے، تو قریب ایک آدمی نے آگے ہاتھ بڑھا کے کھینچنا چاہا، تو آپ نے یہاں سے دیکھا ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ، نماز میں یوں اشارہ کیا کہ میرے بچوں کو نہ چڑھو۔ جب حسن خود اترے پھر آپ سجدے سے اٹھے۔ کبھی حسین چڑھ جاتے تھے، کبھی حسن دونوں ہی چڑھتے تھے، یہ سر حسن کے بعد کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ۔ اور آپ حسن کو جب چھوٹے تھے زیادہ حسن، تو آپ حسن کو یوں زبان دکھاتے، اتنا بڑا عظیم نبی کیا ہو رہا ہے، تو وہ زبان، آپ کی زبان بڑی سرخ خوبصورت
تو وہ بچہ سمجھتا شاید یہ کوئی کھانے کی چیز ہے، تو آگے یوں ہاتھ مارتے پکڑنے کے لیے ہاتھ مارتا، پھر وہ بیٹھ جاتے، پھر آپ کہتے یہ میرا نبی گھر کی زندگی بتا رہا ہے۔ اور تمہیں تو بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی کوئی نہیں، بیگم بھی کم جاب پہ جا رہی، خامد بھی جاب پہ جا رہا، پیچھے بچے ڈرگ بیچنے پہ لگے، اب تم کس کام کے ہو؟ کیا کرو گے اس دولت کو؟ یا نہیں ڈرگ بیچو، گستاخ ہو گیا، بدتمیز ہو گیا، تو اس دھن دولت کو آگ لگا دو جا کے۔ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو۔ عورت کا کام کمانا نہیں ہے، عورت کا کام نسل کو بنانا ہے۔ قناعت سیکھو، قناعت تو آسانی سے مینج ہو جائے گا، قناعت نہیں تو پھر تو دنیا کے بادشاہ کی بھی ہوس پوری نہیں ہو سکتی۔ کھیلتے تھے، حسن حسین کی کشتی کراتے تھے، دونوں بھائیوں کی کشتی کراتے۔ ایک دفعہ دونوں کی کشتی ہو رہی اور حسین ذرا کمزور پڑ رہے تھے، تو آپ اس کو شاباش دیتے، شاباش شاباش شاباش۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی، ماں بھی بیٹھی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، تو میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ ایسی ہستیاں، لیکن ایک سبق ہے، یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ امت کو پتہ چلے کہ دین کتنی قیمتی چیز ہے۔ وہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں نہ ہمیں ڈرایا کرو۔ ہاں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اس کا کوئی عدل بھی ہے۔ رات کا شراب پینے والا اور رات کو مصلی پہ رونے والا برابر ہو جائیں گے، تو پھر یزید حسین کو ایک ہی جگہ بٹھا دو، پھر کربلاؤں کے لیے رونا چھوڑ دو۔ رات کو ناچنے والی، رات کو رونے والی برابر ہو جائیں گے، سود کھانے والا، حلال کھانے والا برابر ہو جائیں گے، شراب بیچنے والا اور مزدوری کرنے والا برابر ہو جائیں گے، جھوٹ بولنے والا، سچ بولنے والا برابر ہو جائیں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ اس سے زیادہ واضح کیا بتاؤں کہ میرا رب کہتا ہے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ماننے والا نہ ماننے والا برابر کر دوں گا؟ کون سی کتاب میں؟ اللہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، ایک بدماش اور ایک فرمانبردار کو برابر کر دوں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسی ہستیاں، جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن نے پوچھا یہ تو ہنسنے کا موقع نہیں، کیوں ہنسے ہو؟ زینب کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، تو اب نہ پڑھے نماز، اب کیا مسئلہ ہے؟ جنت کے لیے تو کرنا ہے سب، یہ جنت کے لیے تو کر رہے، اللہ کے لیے تو کر رہے کہ سر دادن و جان دادن نہ آئے از لذت دیدارش، خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نہ دیدار خیارے۔ اس اللہ کے لیے تو سر کٹا رہے ہیں، تو وہ تو راضی ہو چکا ہے، نبی آ چکا ہے، آؤ بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، تو اب نہ پڑھیں نماز۔ نہیں نہیں، برمنگم والوں کو کون بتائے گا کہ نماز کیسی چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ نہیں جنگ روک رہے گا، پھر چلو نماز پڑھو، نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی۔ آدھوں کو روک دیا تم جنگ کرو، آدھوں سے کہا تم نماز پڑھو، آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی۔ پھر جنہوں نے نماز پڑھی انہوں نے کہا تم آگے بڑھ جاؤ، ان سے کہا تم جا کے پیچھے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرو۔ 1400 سال کی تاریخ میں ایسے نمازی میری نظروں سے نہیں گزرے، پر ایسی نماز نہیں پڑھی گئی نبی کے زمانے کے بعد۔ آپ نے بھی صلاۃ خوف ایک پڑھی تو نبی ہوتا ہے۔ اور کیا ان کا حال تھا، خون و خون، اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے؟ جب سجدوں میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہا ہوگا تو دھرتی میں کیا ہلچل مچی ہوگی۔ نماز نہ چھوڑا، نماز نہ چھوڑنا، کوئی عورت نہ کوئی مرد، نماز نہ چھوٹے۔